وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے بہنوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر قرآن کی نسبت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ھذا من فضل ربی، الحمدللہ۔ تو بہنوں ہمارا جو سورہ چل رہا ہے وہ ہے سورہ البقرہ۔ انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں پورا قرآن مجید دے دیا ہدایت کے لیے، جس میں شروعات میں سورہ البقرہ میں ہم نے 4 گروہوں کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلا گروہ تھا متقی کا، جو کیا تھے، کامیاب لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دوسرا گروہ ہے کافروں کا جو دوزخ میں جائیں گے۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا، اور چوتھا گروہ تھا فاسقین کا۔ منافقین کون؟ جو مسلمانوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا۔ اور چوتھا گروہ تھا فاسق کا، جو کیا ہیں، وہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں لیکن کھلے عام غلط کام کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان 4 گروہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم میری ہی عبادت کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا، اور وہ پورا قصہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا بہنوں، کہ کتنی عزت سے، کتنے محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، اور ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور ہمارا دشمن کون ہے اور اسے کیسے بچنا ہے، یہ سب ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ اب آیت نمبر 40 سے دیکھیے بہنوں، یہاں سے ذکر شروع ہوگا بنی اسرائیل کا۔ اب یہاں سے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے، انہوں نے کیا 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 تھا، ان کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے۔ ان کے بارے میں آیتوں کو جاننے سے پہلے بہنوں تھوڑا سا ان کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے، اور وجہ یہ ہے بہنوں بتانے کی کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ قوم بنی کیسی تھی، ان کی ہسٹری کیا تھی، ان کو نبوت کیسے ملی تھی، اور انہوں نے کیا کیا ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے ان سے وہ نعمت لے لی گئی، تو کیا کیا تھا ان کی ہسٹری میں انشاءاللہ ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار اس کو جانیں گے بہنوں ہسٹری کو، تو آپ کو پورے قرآن مجید میں جب بھی آپ کو ان کا ذکر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ ہسٹری اگر پتہ چلے گی تو آگے جو بھی ان سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو پورے قرآن میں بہنوں ہم 3 بڑی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل، نصارہ اور مسلمان، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل، نصارہ کرسچنز اور مسلمان، ان 3 بڑی بڑی قوموں کے بارے میں ہم پورے قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ اب یہ جو بہنوں اسرائیل لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں بہنوں بندے کو،
اسرا کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا نا دھیان دے کر سنیے گا بہنوں. اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ. اور بنی کہتے ہیں بہنوں بیٹے کو. بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا بیٹا. اب بہنوں یہاں سے نا 10 رکوع آئیں گے پورے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہوں گے، تو اپنے دماغ میں نا یہ بات انشاءاللہ یہاں سے بٹھائیں گے کہ اب جو بھی چیزیں ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ان 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ نے کیسے کیسے ان بنی اسرائیل پر انعامات کیے تھے اور کیسے کیسے ان پر اپنا فضل کیا تھا، اور انہوں نے بھی کیا کیا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور بہت ساری سملیرٹیز بہنوں آج ہمیں امت محمدیہ میں دکھتی ہیں جو بنی اسرائیل نے کی تھی. تو جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ چیزیں انہوں نے کی تھی اور ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیں گے. جو بھی چیزیں اگر ہم ٹٹولیں گے نا ہمارے اندر کہ ان میں کیا تھی اور ہمارے میں ابھی کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے بہنوں جانیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے. ایک تھے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا سارہ. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں بہنوں، جن سے انہیں 2 اولادیں ہوئیں. ٹھیک ہے. اور دونوں اولادیں انہیں بڑھاپے میں ملی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی یعقوب علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے تھے جو آگے جا کے 12 قبیلے بنے. ٹھیک ہے. سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا ان کے یہودا. ٹھیک ہے. یہ نا ہماری اسلامک ہسٹری ہے بہنوں، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 10 بیٹے تھے. 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دوسری بیوی سے تھے، اور وہ جو 10 بیٹے تھے وہ اور دوسری بیوی سے تھے. ٹھیک ہے. تو بہنوں اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اور اللہ کا بندہ یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک منٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تو بہنوں اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا، ایک منٹ بہنوں میں پانی پی کے آتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہنوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جو ہم پڑھتے ہیں نا بار بار بنی اسرائیل بنی اسرائیل. تو یہ جو اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. تو اسحاق علیہ السلام کی جتنی بھی نسلیں تھیں آگے کی، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے. ٹھیک ہے. ان کی جو نسلیں آگے چلی نا اسے کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل. ان کی جو بھی آگے نسلیں چلی انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور بہنوں بنیادی طور پہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے. ٹھیک ہے. کہاں تھے؟ فلسطین میں. اب ان کے بیٹے جو یوسف علیہ السلام تھے، جب وہ مصر میں گئے، ان کی جو ہم پورے سورہ یوسف میں جب ہم دیکھیں گے بہنوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا جب وہ مصر پہنچے اور وہاں پر ان کو حکومت ملی. تو جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں حکومت کرنے کے لیے تھے وہاں پر،
اعلیٰ عہدے پر جب فائز ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا، ٹھیک ہے، فلسطین سے کہاں بلایا تھا، مصر بلایا تھا، ہاں، اور بہت کافی عرصے تک نا ایک باعزت شہری کے طور پر نا یہ سب وہاں پر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا بہنوں، فرعون کا دور آیا، ٹھیک ہے، اور فرعون نے کیا کیا، پھر ان سب کو غلام بنا لیا مصر میں، اور بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم اور ستم اور زیادتیاں ہوئیں وہاں پر۔ پھر اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے اللہ نے نجات دی، دریا پار کر کے، سمندر کو وہ کر کے، پھر وہاں پر انہیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے، اور وہ واپس وہیں پر پہنچے جہاں سے وہ نکلے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے کیا کہا تھا بہنوں اللہ تعالیٰ نے کہ جس بستی سے تم نکلے تھے نا، جاؤ اسی میں داخل ہو جاؤ۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا بہنوں، بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ وہاں پر بہت مضبوط قوم رہتی ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ایسا انہوں نے کہا تھا بہنوں بنی اسرائیل نے۔ تو پھر انہیں ایک طویل عرصے تک تیہ کے میدان میں یا پھر صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہاں پر ان کی تربیت بھی ہوئی، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے جو موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے یوشب بن نون کی قیادت میں عمالقہ سے جنگ کر کے دوبارہ سے پھر یہ بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ان کے اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے بہنوں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو ان کے دور میں بہت زیادہ زبردست عزت ملی، دنیاوی اعتبار سے بھی حکومت اور غلبہ ملا، بادشاہت ملی، دولت، عزت، نبوت، انہیں سب کچھ اللہ نے دیا، اور 100 سال تک تقریباً ان کا عروج رہا بہنوں بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد کیا ہوا بہنوں، ان کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا، اور زوال کیوں آیا بہنوں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، شرک کیا اور تفرقہ بازی کی بہنوں، ٹھیک ہے، تفریق کی ان لوگوں نے، فرقہ واریت، اور پھر دوسری قومیں کیا ہوئی، ان پر مسلط ہو گئیں، انہیں بہت ساری طرح طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انشاءاللہ اس آگے کی آیتوں میں ہم اس کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی بہنوں تھوڑی سی ہسٹری بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ بتائیے۔ کہیں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا نا بہنوں تو دماغ میں آپ کے تھوڑا سا نا یہ آنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں ہم اب واپس۔ وہاں پر یہود کے مدینے میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، ٹھیک ہے، قبیلے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں۔ پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ اب یہ لوگ کیا تھے بہنوں، اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، یہ جو یہودی تھے نا ان کے پاس کتاب تھی، اور یہ عالم تھے بہنوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عرب کے لوگ تھے نا بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، تو عرب کے لوگ ان عالم سے، اہل کتاب سے بہت زیادہ متاثر تھے بہنوں، کیونکہ ان کے پاس کیا تھی، کتاب تھی، ان کے پاس کیا تھا، علم تھا بہنوں، بڑے بڑے ان کے علماء تھے، علماء کی وجہ سے نا لوگوں پر ان کا بہت زیادہ روب تھا بہنوں، ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو۔ بعض لوگوں نے کیا کیا تھا بہنوں، یہ شرط لگائی تھی کہ اگر یہ جو یہودی ہے نا، یہ جو عالم ہے، اگر یہ اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، علم والے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابوں کو، پیغمبروں کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو یہ عالم کیا کریں گے، یہ یہودی کیا کریں گے، ہمیں بتا دیں گے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، ان کو مان لو تو ہم مان لیں گے۔ اور بہنوں یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ عہد تھا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا بہنوں ایک عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ کیا کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عہد تھا بہنوں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں بہنوں
کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے وعدے کو پورا کرو جو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے کیا کرو، ڈرتے رہو۔ تو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا بہنوں، کہ جب کبھی بھی آخری نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عہد تھا بہنوں، بنی اسرائیل کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا بہنوں، حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا کیا کیا، انکار کر دیا، وعدے کو توڑ دیا بہنوں۔ اور کیوں کیا؟ یہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کیا بہنوں۔ اگر ہم ان کو مان لیں گے، نبی مان لیں گے، پیغمبر مان لیں گے، تو کیا ہوگا، ہماری سرداری جائے گی، سب لوگ کیا کریں گے، ہم کو چھوڑ دیں گے، سب لوگ یہ پیغمبر کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اور ایک تکلیف ان کو یہ بھی تھی بہنوں کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں وہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے۔ کیا تکلیف تھی بہنوں کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو باقی کے انبیاء تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، لیکن جو آخری نبی تھے بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے آئے۔ تو ان کو یہ تکلیف تھی بہنوں کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، ٹھیک ہے، حسد تھی، جلن تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا بہنوں۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے نا بہنوں، ان کو تو وہ لوگ عرب کے لوگوں کو، یہ جو یہودی تھے، یہ جو علماء تھے نا، یہ لوگ تو امی سمجھتے تھے بہنوں، ان پڑھ کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہیں آتا جاتا۔ تو اب ان کے اندر پیغمبر آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، پھر دھڑلے سے انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بہت بہت انتظار کر رہے تھے بہنوں۔ لوگوں کو بتاتے تھے بہنوں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ لوگوں کو خبر دیتے تھے بہنوں۔ لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے کیا کیا، نبی کا انکار کر دیا۔ نبی کے سب سے پہلے یہ لوگ کیا بن گئے، مخالف بن گئے۔ تو اب یہ سب سینیریو میں بہنوں انشاءاللہ اب اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اب کون سی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں بہنوں؟ اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں نا بہنوں، چاہے وہ بادشاہ ہو، دنیا کی بادشاہت ہو، دنیا کی مال و دولت ہو، یا پھر کوئی بھی نعمت ہو بہنوں، تو ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دین کی نعمت۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی لیڈرشپ دی تھی بہنوں۔ ان کے اندر بے شمار انبیاء کو اللہ نے بھیجا تھا، بے شمار پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا۔ انہیں کتابیں بھی ملی تھیں، ان پر من و سلوہ اللہ نے نازل کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، سمندر میں سے راستہ بنایا تھا بہنوں، ان پر بادلوں کا سایہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، انہیں ہر چیز اللہ نے عطا کی تھی بہنوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل کا کیا عہد تھا بہنوں؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ عہد پورا کرو جو تم نے آخری نبی کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا۔ تو تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں اور مزید عزت دوں گا اور نوازوں گا۔ یہ عہد تھا بہنوں۔ اب دیکھیے کہ جو انداز ہے نا بہنوں یہاں پر قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کے بتانے کا کہ تم وعدہ پورا کرو میں پورا کروں گا، تم یہ کرو میں یہ کروں گا، تو یہ ایسا انداز نا بہنوں ہمیں قرآن مجید میں بہت جگہ ملے گا۔ مثال کے طور پر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اسی طرح اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بہنوں جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ضرور اپنا راستہ ان کو دکھائیں گے، ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ تو بہنوں یہ اللہ کا قانون ہے بہنوں، جسے ہم بھول چکے ہیں۔ کیا بھول چکے ہیں ہم؟ کہ ملے گا وہی جو ہم کریں گے، جیسا کسی کے ساتھ کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ عہد پورے نہیں کریں گے تو
اللہ کا عہد جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی ملے گا تو بہنوں قیامت کے دن تو ملنے والا ہی ہے نا، جو کرو گے وہ ملے گا۔ تو یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بہنوں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے ہم نے کیا ہوا اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم ایمان لائے میرے رسولوں پر اور تم ان کی تعظیم کرو گے اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی نام پر اگر تم نے خرچ کیا، صدقہ کیا، تو میں تمہاری قطعیں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اس کے بعد انکار کر دیا انہی کاموں سے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے وہ راستے کو گم کر دیا جس نے کیا کیا، اپنے فرائض کو نہیں نبھایا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سینیریو اللہ نے بتا دیے بہنوں کہ جو کرے گا اس کو کیا ملے گا اور جو نہیں کرے گا اس کو کیا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، یہ ایک دم سیدھا سا قانون ہے بہنوں۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ لاسٹ میں بتا رہے ہیں بہنوں، دیکھیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب یہ کیوں کہا بہنوں اللہ تعالیٰ نے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو؟ بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا، یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کیونکہ یہ جو علماء بنی اسرائیل تھے نا بہنوں، یہ اسلام کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، اور ان کے دل میں ایک خوف تھا بہنوں جس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ کیا خوف تھا بہنوں؟ ان کی بڑی عزت تھی، بہت روب تھا، بڑا مقام تھا، سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے بہنوں، کسی بھی معاملے میں ان کی طرف دیکھا جاتا تھا کہ اب یہ کیا کہیں گے۔ اور عرب کے لوگ کیسے تھے؟ امی تھے، ان پڑھ تھے، انہیں کچھ نہیں پتہ تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آپ عالم ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ بتائیے، آپ بتائیے کہ کیا یہ واقعی پیغمبر ہے، یہ نبی ہے۔ سب لوگ کیا کرتے تھے بہنوں؟ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ اب یہ جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، یہ پوری طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بہنوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے بہنوں، انہیں پتہ تھا کہ یہی نبی ہے۔ لیکن ان کے دل میں ایک خوف تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں گے تو یہ جو جتنے بھی عقیدت مند لوگ ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں نا، یہ سب چلے جائیں گے، ہمارا جو کاروبار ہم نے چلایا ہوا ہے وہ کاروبار ڈوب جائے گا، ہم اس نبی کو مانیں گے تو یہ سب چیزیں ہم سے چھن جائیں گی۔ ساری عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے نا، اب ہم عالم ہیں، ہم سب لوگ ہم کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان نبی کو مان لیں گے تو یہ سب لوگ ہم سے دور چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا بہنوں؟ ان علماؤں نے حق کو چھپا دیا، جاننے کے باوجود بھی کیا کیا؟ نہیں بتایا۔ اور کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا تھا؟ ڈر تھا بہنوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیاوی فائدے کے لیے تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ ڈر جو ہے نا تمہارے اندر سے، تم اس سے مت ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو بہنوں جب تک دنیا کا ڈر نکل کے اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں آتا نا، تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے بہنوں۔ اگر دنیا کا ڈر دل میں ہے تو دین کا کام کیسے کریں گے ہم؟ کیسے اللہ کی بات مانیں گے؟ کیسے لوگوں تک حق بات پہنچائیں گے؟ بھلے ہی اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ دین کی بات یہاں پر کریں گے تو نقصان ہوگا، تو یہ جو ڈر ہمیں ہوتا ہے نا بہنوں کئی بار، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے علماؤں سے خطاب تھا بہنوں۔ اب آگے دیکھیے بہنوں، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب بہنوں اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، ٹھیک ہے،
3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پر بھی اور اس پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، ٹھیک ہے، پہلا ہے وہ اہل کتاب۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کرے۔ تو ان 3 آدمیوں کے لیے بہنوں دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا کون ہے بہنوں؟ وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر اور اپنی کتابوں کو مانتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کو بھی مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے بہنوں، تو ہم لوگ کیا ہے بہنوں؟ پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی ایک شخص ہے جو اپنے دین پر چل رہا ہے بہت سالوں سے، اور جب اس کو اسلام کا پتہ چلتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے بہنوں؟ دگنا اجر ہے۔ کس طریقے سے ہمارے اسلام میں انکریج کیا گیا ہے بہنوں، دیکھیے، دگنا اجر ہے بہنوں۔ جو حق کو قبول کرتا ہے، جو اپنے نبی کو بھی مانتا ہے بہنوں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتا ہے۔ ایمان لے آؤ، تمہیں کیا ملے گا؟ دوہرا اجر ملے گا۔ اور اگر تم نے انکار کیا اور تم نے روڑے اٹکائے تو پکڑ بھی تمہاری زیادہ ہوگی۔ یہ یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب ہے بہنوں، کہ اگر تم نے کیا کیا؟ روڑے اٹکائے، خود بھی قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیا، تو کیا ہوگی؟ تمہاری زیادہ پکڑ ہوگی۔ کیونکہ بہنوں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ لوگوں نے روڑے اٹکائے تھے راستے میں، یہ خود ہی نہیں مانتے تھے، تو لوگ جو ان کی طرف دیکھتے تھے، ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے بہنوں، وہ لوگ بھی کیا کیے؟ پھر نہیں مانے نا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوہری پکڑ ہے بہنوں ان کے لیے۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بہنوں؟ اور میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے بہنوں کہ آیت کے بدلے قیمت لینا؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے بہنوں؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، لوگوں کی پسند، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے بہنوں؟ جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں، جس بات سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے تھے بہنوں، ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہنوں، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرما برداری کی، اور ربیون اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی جو کتاب میں تھا اسی کے مطابق لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کتاب الہی کے محافظ یا امین بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اور جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے بہنوں؟ ان کے علم جو بنی اسرائیل کے علماء تھے بہنوں یہود، ان سے کہا جا رہا ہے نمبر 1، جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق فیصلے دو، اپنے دل کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا مت کرو؟ دل سے فیصلے نہ کرو، لوگوں کے مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے فائدہ مت حاصل کرو، کیونکہ بہنوں انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ لوگ کسی اور مولوی کے پاس چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ان کے مرضی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، دیکھیے بہنوں، اللہ کے دین کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں نا۔ کسی بھی عالم کو دیکھیے آپ، کوئی بھی ہوگا، کوئی دین سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جس دن اس عالم نے کیا کیا؟ کسی کی کوئی غلطی بتا دی، ٹھیک ہے، بہت محبت کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر کسی کی غلطی بتا دی تو کیا ہو جائے گی؟ اچانک سے وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی، ہے نا۔ انسان کو اپنی نفس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بہنوں، تو اپنے خلاف وہ نہ کچھ سننا نہیں چاہتے،
بس اچھی اچھی باتیں ہم سننا چاہتے ہیں بہنوں، ہے نا، کہ کوئی برائی نہ کرے ہماری، کوئی ہمیں ٹوکے نہ، کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. تو یہ ایک عالم کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے بہنوں. ایک شخص جس کو صحیح بات پتہ ہے اور اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص غلط کام کر رہا ہے، تو صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے ہم حق بات کو بتانا چھوڑ نہیں سکتے بہنوں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے میں اس کو بتاؤں گی تو اس کو کتنا وہ لگے گا، پھر یہ تو میری فرینڈ ہے، یہ میری دوستی ٹوٹ جائے گی، اس کو برا لگ جائے گا. ہاں، تو یہ بات ہے بہنوں. ہم سوچتے ہیں نا ایک بار کہ ارے اس کو کیسے بولوں میں، یہ تو ہے غلط کام، صحیح ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی اصلاح کیسے کروں. ہاں، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں بہنوں، دونوں میں سے ایک کو ہم نے چننا ہوگا بہنوں. ایک یہ کہ آپ غلط بات کہیں اور اس کی وفاداری غلط بات کہیں اور اسی کو مطلب ثابت کریں، مطلب غلط بات کوئی کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے، مطلب چلو فائدہ حاصل کر لیں مطلب اس چیز سے. اور دوسری چیز یہ ہے بہنوں کہ کوئی آپ کے سامنے غلط چیز کرے اور آپ اس کو کیا کریں، پھر وہاں پر رک کر سمجھائیں کہ ارے یہ غلط ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. ہاں، آپ اس کی اصلاح کریں. یہ دو راستے ہیں بہنوں. آپ غلطی دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہیں یا پھر آپ غلطی کو سدھار سکتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کون سا راستہ چننا ہے بہنوں، ہمیں کیا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میری آیتوں کو تھوڑی حقیقی قیمت پر نہ بیچو، جو حق ہے اس کو بتاؤ، جو سچ بات ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اس کو بتاؤ. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بہنوں، صحیح راستہ اختیار کریں گے، حق کو نہیں چھپائیں گے. بنی اسرائیل کے علماؤں کی طرح ہم غلط بیانی، صحیح بات کو غلط رنگ دے کر نہیں بتائیں گے بہنوں. یہ چیز نفس پر بہت بھاری ہے. جب لوگ محبت کرتے ہیں، جب لوگ عزت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی غلطی بتا کر وہ جو محبت مل رہی تھی، وہ جو عزت مل رہی تھی، اس کو ترک کرنا، یہ ایک نفس پر بہت بڑی چیز ہے بہنوں، بہت بھاری چیز ہے. اب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا بہنوں، اگر ڈاکٹر اس مریض کے مطابق اس کو اچھا لگے ایسی ہی دوا دے گا تو کیا وہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے بہنوں؟ نہیں ہو سکتا نا. اس مریض کی بیماری کے مطابق ہی اس ڈاکٹر کو دوا دینا پڑے گا نا. اگر وہ سوچے گا کہ ارے اس کو یہ دوا کڑوی لگے گی، اس کو یہ ایسا ہو جائے گا، اس کو وامٹنگ ہو جائے گی، اور کوئی بھی سافٹ کینڈی وغیرہ اگر ڈاکٹر دے دے گا تو کیا اس کی وہ جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. ڈاکٹر کو سخت ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھار سخت ہاتھ لگانا پڑتا ہے، کبھی کٹ لگانا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، ہاں، انجیکشن لگانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہنوں. تو اسی طریقے سے ایک جو دائی ہوتا ہے نا بہنوں، دین کا جو دائی ہوتا ہے، اس کو بھی کبھی کبھار سخت چیزیں بتانی پڑتی ہے سامنے والے کو. ہم کیا کرتے ہیں بہنوں کہ کسی کا مطلب دل نہ دکھے یا پھر اس کو برا نہ لگے، چلو اتنی بار کر رہا ہے کرنے دو، ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، سامنے والے کی اصلاح نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں لاسٹ میں یہ بتا رہے ہیں بہنوں کہ تم میری آیت کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. کسی اور چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی دل میں تمہارے شک اور شبہات آتے ہیں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیا کرو، صرف مجھ سے ڈرو. اللہ سے ڈریں گے تو جتنے بھی دنیا کے خوف ہیں، جتنے بھی ڈر ہے، سب اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیں گے بہنوں. لیکن اللہ کو چھوڑ کر اگر ہر چیز سے ڈرنے لگ جائیں گے تو بس ڈرتے ہی رہیں گے. ڈر خوف سب ہمارے اوپر چھا جائے گا بہنوں. تو کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. آیت نمبر 42 میں دیکھیے بہنوں، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. واپس سے بتا رہی ہوں بہنوں، یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، خلط ملط مت کرو. اب یہ جو علماء تھے بہنوں بنی اسرائیل کے، ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے بہنوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیا کرتے تھے، صحیح کو غلط کے ساتھ مکس کر دیتے تھے، غلط کو صحیح کے ساتھ مکس کر دیتے تھے. تو کیا کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو اور غلط بات کو الگ رکھو اور واضح کرو. جو غلط ہے اس کو غلط کہو، اور نہ تم چھپاؤ حق کو
تو حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے بہنوں؟ ہاں، حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے پاس علم ہو پھر بھی وہ انسان اگر اصل بات نہ بتائے، صحیح بات نہ کرے، یہ ہوتا ہے حق کو چھپانا۔ جیسے علماء بنی اسرائیل، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے نبی ہے، قرآن مجید کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ سب ان کو پتہ تھا بہنوں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے نہیں تھے بہنوں، یہ کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہنوں، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے حقیر قیمت حاصل کریں، بس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دے کے جو کچھ بھی یہ لوگ حاصل کر رہے تھے نا بہنوں، اس کا نتیجہ صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ اور آگے فرمایا بہنوں آیت میں، اور تم سب جانتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے، جانتے بوجھتے تم یہ کام کر رہے ہو۔ جانتے بوجھتے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کام کر رہے ہو۔ ہاں، علم کے معاملے میں کیا کرتے ہیں بہنوں؟ بخیلی سے کام لیتے ہیں، ہم بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے نا بہنوں، تو کیا کرو؟ مستحق کو، ضرورت مند کو آگے دو، ہر چیز۔ اور علم بھی بہنوں، علم بھی کیا کرنا ہے؟ آگے بانٹنا ہے بہنوں۔ مثال کے طور پر آپ سوچئے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کھانا بھی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ خود بھی نہیں کھا رہا اور آگے بھی کسی کو نہیں دے رہا۔ تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے بہنوں؟ بخیل کہیں گے نا، بخل سے کام لے رہا ہے وہ انسان وہاں پر۔ تو اسی طرح بہنوں، ایک انسان جس کے پاس علم ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ اگر جاہل ہیں، لا علم ہے، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے بہنوں؟ وہ شخص جس کے پاس علم ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حق کو چھپا رہا ہے، وہ دے ہی نہیں رہا۔ تو ایسا انسان کیا ہے بہنوں؟ مجرم ہے۔ تو اس آیت میں اس جرم سے روکا گیا ہے بہنوں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جتنی بھی وسعت ہوتی ہے بہنوں، ہاں، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بہنوں، ٹھیک ہے، ہر لائن سے، مال کی لائن سے ہو، ایکسپیرینس کے لائن سے ہو، یا علم کی لائن سے ہو، کچھ بھی ہو بہنوں، ہوتا ہے سب کے پاس تھوڑا یا زیادہ، ہر چیز ہوتی ہے بہنوں، ہے نا۔ تو کیا کریں گے بہنوں؟ اس چیز کو روکیں گے نہیں بہنوں، ٹھیک ہے۔ علم تو ایسا ہے نا بہنوں کہ اگر ہم اسے اپنی حد تک ہی روکنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یا تو وہ علم ہم بھول جائیں گے یا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا بہنوں۔ علم کو کبھی بھی اپنی حد تک روک کر نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو آگے پہنچائیں گے بہنوں۔ یہاں پر اس چیز سے روکا گیا ہے کہ تم اپنی حد تک ہی کسی چیز کو رکھو۔ جیسے ہی حق کا پتہ چلا، جیسے ہی آپ کو کوئی بات پتہ چلی بہنوں، کیا کریں گے؟ اس کو فوراً دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بہنوں۔ ہم کیا ہے؟ امت وسط ہے نا۔ تو ہمارے پاس اگر کسی چیز کا علم ہے اور سامنے والا لا علم ہے، وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتہ، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پہنچائیں، اس چیز کو بتائیں۔ کبھی ہماری نیت تو بہت ہوتی ہے بہنوں کبھی کبھار، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا کبھی کبھار ہم شرما جاتے ہیں بہنوں بولنے کے لیے کہ ارے میں کیسے بولوں۔ تو اس وقت یاد کریں گے بہنوں اس آیت کو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ کہیں بھی اگر ایسی چیز ہمیں نظر آئے تو کوشش کریں گے، اپنی پوری کوشش کریں گے بہنوں کہ اچھے سے سامنے والے کو ایکسپلین کریں یہ چیز کو، اچھے انداز میں، محبت سے۔ ایسا نہیں بہنوں کہ ایک دم رف ٹف انداز میں سامنے والا کچھ بھی سمجھے، بس مجھے یہ بات پہنچانی ہے، ایسا نہیں کریں گے بہنوں۔ ایک دم اچھے انداز میں، مخلصی کے ساتھ بہنوں، عاجزی کے ساتھ کیا کریں گے؟ سامنے والے کو اپنی بات کہیں گے۔ نرمی سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے نا بہنوں، تو دل پر اثر ہوتی ہے نا۔ وہی بات اگر آپ سخت لہجے میں کریں گے تو بالکل اس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ہم حق کو نہیں چھپائیں گے، لوگوں کو انشاءاللہ علم، جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے، جو بھی ہمیں پتہ ہے، انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اب آیت نمبر 43 میں دیکھیے بہنوں، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
ہم سب کو پتہ ہے بہنوں نماز کتنی بڑی چیز ہے، تمام بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. ہاں، نماز کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم نے آیتوں میں پڑھا تھا بہنوں کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے. نماز کو کیا یہاں پر کیا بتایا گیا ہے بہنوں؟ نماز کو صرف پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ مال کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے. اور بس مال کو ہی نہیں پاک کرتی بہنوں، انسان کی نفس کو، انسان کی روح کو بھی پاک کرتی ہے بہنوں. ہاں، اب بہنوں دیکھیے یہ حکم آیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. انہی سے خطاب چل رہا ہے نا بہنوں یہاں پر. تو ان کی جماعت سے کہا جا رہا ہے بہنوں نماز ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب بہنوں یہ جو یہودی تھے نا، ان میں نماز کی کچھ نہ کچھ شکل تو موجود تھی، لیکن با جماعت نماز پڑھنے کا جو تصور تھا نا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا ان کے اندر. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سود لیتے تھے بہنوں. زکوٰۃ کا تصور نہیں تھا، یہ لوگ الٹا کیا کرتے تھے؟ سود کھانا انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ شروع کر دیا تھا بہنوں. مال دینے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ سود لیتے تھے بہنوں. آگے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. تو بہنوں آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو بتائیں گے بہنوں. ہاں، با جماعت نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز تو ان کے لیے ایک سخت حدیث ہے بہنوں بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے یہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگا دوں. کون کہہ رہے ہیں بہنوں؟ یہ رحمت للعالمین، سب سے معصوم، اتنے محبت کرنے والے. کیا کہہ رہے ہیں بہنوں کہ جو لوگ با جماعت نماز نہیں پڑھ رہے میں کیا کروں؟ ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آئیں گے. یعنی اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مسجد جائیں گے تو وہاں پر واپسی میں آتے ہوئے ایک موٹی ہڈی ملے گی، مطلب ایک دن کا کھانے پکانے کے لیے گوشت ملے گا، یا پھر 2 اچھے کھر ہی مل جائیں گے، تو یہ لوگ ضرور مسجد جائیں گے کیونکہ وہاں پر کھانے پینے کا سامان مل جائے گا. یہاں پر انسان کا حال بتایا جا رہا ہے بہنوں. مثال کے طور پر اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے یا پھر گوشت ہے بہنوں، دیکھیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ارے وہاں پر وہ ایریا میں جائیں گے تو بہت اچھا ملتا ہے، وہاں پر بہت سستا ملتا ہے، تو بھلے ہی کتنے کلومیٹر کا بھی دوری ہو بہنوں وہاں پر جا کر لیتے ہیں نا. کوئی اچھی کھانے کی چیز ہے تو کتنا بھی ہم ٹریول کر کے جا کر اس چیز کو لیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند ہے نا. تو یہ مردوں کا نا بہنوں عموماً یہ حال ہے. ہاں، کسی چیز کو لینے جانے کے لیے کتنا بھی ٹریول کر کر چلے جائیں گے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں بہنوں؟ گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، کوتاہی کرتے ہیں بہنوں. تو یہ یہاں پر ہمارا کام آتا ہے بہنوں کہ اب یہ چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں نا، تو یہ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے گھر والوں کو بتائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ با جماعت ہی پڑھنی ہے. با جماعت ہی کیا کرنی ہے؟ نماز کو پڑھنا ہے. اور بہنوں اللہ کا کتنا شکر ادا کریں گے یہاں پر ہم عورتیں کہ اللہ نے ہم عورتوں کو کتنی زیادہ سہولت دی ہے. دیکھیے نا آپ، اگر ہمیں بھی 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو ہمارے لیے کتنی زیادہ وہ ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں گے بہنوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی. سبحان اللہ. اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن کوئی نور نہیں ہوگا، نہ ہی برہان ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی.
اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تاکید کی گئی ہے بہنوں، دیکھیں یہاں پر کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگی، نجات ہوگی۔ اور کیا چاہیے بہنوں، دیکھیے کیسا اندھیرا ہوگا، کیسا ہولناک منظر ہوگا قیامت کے دن کا۔ اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے نور ہوگا، اور جو حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں بہت زیادہ وہ کریں گے بہنوں، کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے بہنوں نماز۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے، ارے تم تو اتنی اچھی ہو، تم تو نمازی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے بہنوں۔ یہ مسلمان ہے تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے بہنوں۔ اور نماز کو بس پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، ایک دم اچھے انداز میں پڑھنا ہے بہنوں۔ ہاں، اچھے انداز میں، سکون سے، آرام سے، ہر لفظ کے ترجمے کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنی ہے، نماز کو پڑھنی ہے بہنوں۔ فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے بہنوں، اول وقت پڑھنی ہے۔ اللہ بولنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے بہنوں۔ ہم انشاءاللہ نماز کی حفاظت کریں گے، اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پکارا، اذان کی آواز آئی ہم فوراً کیا کریں گے بہنوں، نماز کی طرف دوڑیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم کوئی کافر مشرک تو نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیے بہنوں، زکوٰۃ کو چھوڑنے والوں کے بارے میں آتا ہے بہنوں کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن وہی مال، مثال کے طور پر اگر سونا چاندی ہے تو سونا چاندی کی کیا کی جائیں گی، پلیٹیں بنائی جائیں گی بہنوں، اور جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، اور ان کے چہروں اور پیشانیوں اور پیٹھوں اور پہلوؤں پر اس سے داغا جائے گا بہنوں۔ یہ جو آج ہم جمع کر رہے ہیں نا مال، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، کتنی زندگی ہے ہماری، حقیر سی زندگی ہے، ہاں، کہ اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں بہنوں ہمیں۔ اس زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، بہت چیزیں جمع کر لیتے ہیں بہنوں، جمع کر لی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کی زکوٰۃ دو۔ ہاں، زکوٰۃ دینے میں کیا کرتے ہیں، ہم کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ اس مال کی حفاظت کرتی ہے بہنوں، زکوٰۃ اس مال کو پاک کرتی ہے، تو ہم نہیں کرتے، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بہنوں، ہمیں یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے نا۔ تو کتنی سخت بات ہے بہنوں کہ اسی سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ میں سے تپا کے اس مال کو چہروں پر، پیشانیوں پر، پیٹھوں پر، پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ آج اب دنیا کی ایک آگ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں بہنوں، ہاں، کسی چیز کو جلا کر اس کو اپنے ہاتھ پر کیا ہم رکھ سکتے ہیں، وہ تو چھوڑیے، ایک جب ہم روٹی پکاتے ہیں بہنوں تو اس کی بھاپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنے ہی مال کو تپایا جائے گا بہنوں اور اس سے داغا جائے گا، کیا ہم یہ برداشت کر پائیں گے بہنوں؟ کتنی سخت بات ہے۔ اور اسی طرح وہ جو مال ہوگا نا، وہ گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا بہنوں، اور وہ مال کیا ہوگا، گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا، اور ان کے جسم پر لپٹ کر کیا کرے گا، ان کے جسم پر لپٹے گا اور ان کے جبڑوں پر کاٹے گا بہنوں، گنجا ناگ جبڑوں پر کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے بہنوں۔ یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، یہی مال بہنوں جس کو ہم دنیا میں بچا بچا کر چلتے ہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، ہاں، جس سے بہت محبت ہے ہمیں دنیا میں، سب سے زیادہ ہمیں اس چیز سے محبت ہے۔ عورتوں کو ویسے بھی سونا چاندی سے بہت محبت ہوتی ہے نا، جتنا زیادہ جمع ہو اتنا اچھا، ایسا ہمیں لگتا ہے بہنوں، ہے نا۔ اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا مگر یہی مال جس سے دنیا میں اتنی زیادہ محبت ہے، جس کے لیے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، جس کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں بہنوں، ہر حد سے گزر جاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، یہی مال قیامت کے دن یہ کرے گا، یہ حال ہوگا بہنوں۔ زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے بہنوں، اس پر کوئی مطلب نا، یہ بہت بنیاد ہے بہنوں اسلام کی، نماز، زکوٰۃ اسلام کی بنیادیں ہیں بہنوں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم مسلمان ہیں تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔
تو انشاءاللہ کیا کریں گے، نماز بھی قائم کریں گے. جیسے ہی اول وقت ہوگا ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، آرام سے سکون سے نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. یہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے بہنوں. اب جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں انہیں بتایا گیا، اور کیا بتایا گیا، زکوٰۃ ادا کرو. یہ لوگ سود کھاتے تھے نا بہنوں، تو یہاں پر سود کی نفی کی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انکریج کیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے بہنوں. الحمدللہ. تو یہاں پر آیتیں ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی بہنوں. سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے بتائیے، انمیوٹ کیجیے. الحمدللہ سمجھ میں آئی. الحمدللہ سب کو کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ. مجھے آیت نمبر جی بتائیے. جی مجھے آیت نمبر 6، 7 اور 19، 20 کا اسکرین دکھائیں گی. مجھے ذرا اسکرین شاٹ لینا، وہ تھوڑا بعد میں میننگ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے نا. آیت نمبر 6، 7 اور 19، 18، 19 4 آیتیں چاہیے مجھے. اچھا اوکے. ہاں 6، 7 جی 6 ہاں اور